وہ لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اور زمین و آسمان پر محیط اس وسیع و عریض کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس کائنات کی کوئی شے بھی عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہ مطالعہ آفاق جس کو قرآن مجید یوں بھی واضح کرتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے آفاق میں، عالم آفاق میں، اس فزیکل ورلڈ میں، زمین و آسمان پر محیط اس پوری کائنات میں، اور ان کے اپنے نفوس میں، حتیٰ کہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ حق اللہ ہے۔ اب قرآن مجید نے کئی مقامات پر مطالعہ آفاق کی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آفاق کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم کیوں نہیں دیکھتے اور تم کیوں نہیں غور کرتے اس بات میں کہ اللہ نے یہ 7 سماوات، 7 بالائی طبقات، اور یہ پوری سماوی کائنات اللہ تعالیٰ نے طبق در طبق، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کلوز کوآپریشن میں، ایک دوسرے کے ساتھ فٹنگ اینڈ ان کلوز کوآپریشن اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس تخلیق میں اور اس تخلیق کے نظام میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے پھر اس کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط محافظ بنائے، سبعا شدادا، 7 یا several strong heavens، 7 مضبوط محافظ بنائے ہیں جو تمہارے اوپر، تم ان کی تخلیق، ان کے وجود اور ان کے نظام میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ قرآن عالم آفاق کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا کہ اور ہم نے آسمان کو، یعنی اس بالائی طبقے کو، بالائی کائنات کو محفوظ چھت کی طرح بنا دیا۔ ان 2 آیتوں کو اگر ہم سائنسی مطالعہ آفاق کے حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن کاسمالوجی اور اسٹرانومی کے سارے علم کی بنیاد ان 2 آیات پر ہے۔ قرآن کا یہ ارشاد کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط اور اسٹرانگ محافظ بنائے، گارڈز، 7 گارڈز بنائے، اور آسمان کو پروٹیکٹڈ روف بنایا، اشارہ کس امر کی طرف؟ بہت بڑا ایک علمی نقطہ ہے جو قرآن مجید نے، اور بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے جس کی صحیح معنوں میں نشاندہی سائنسدانوں کے نزدیک آج ہوئی ہے، مگر قرآن 14 صدیاں پہلے اس مخفی حقیقت اور سربستہ راز کو بیان کر چکا ہے۔ آج کی سائنس نے اس عقدے کو حل کر دیا ہے، اور حل اس طرح کیا ہے کہ یہ زمین، اس کا ایٹماسفیئر، اس کی فضا، اور پھر خلائی طبقے اوپر کے، اس گول زمین کے ہر طرف جو اس کی ایٹماسفیئر ہے وہ 2000 میل تک پھیلا ہوا ہے، 80% حصہ وہ پہلے 10 میل کے علاقے کے اندر ہے، اس کے بعد، اور یہ علاقہ ریجن آف کلاؤڈز اینڈ ویدر کہلاتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے یہ جو سورج سے جو کچھ زمین کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہ سن ریز، یہ ہم کہتے ہیں جس کو ہائی انرجی سولر ریڈیشن، یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایکس ریز پر اور الٹرا وائیولٹ ریز پر۔ یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے مہلک، یہ دونوں چیزیں، سولر ریڈیشن کی دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ہلاکت انگیز، سخت مضر اور نقصان دہ، اور اگر یہ لیئرز، ایٹماسفیرک لیئرز درمیان میں نہ ہوں اور یہ سولر ریڈیشن براہ راست زمین تک پہنچ جائے تو زمین پر انسانوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ اور پھر سورج سے اوپر جو نظام شمسی سے اوپر کاسمک ریز آ رہی ہیں، وہ کاسمک ریز بھی انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔